کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک قلم، ایک سیاہی اور ایک خوبصورت خطاطی نے پوری اسلامی دنیا کی تہذیب اور سلطنتوں کو بدل دیا؟ جی ہاں، جہاں دنیا کی دوسری سلطنتیں تلوار اور جنگ سے پہچانی جاتی تھیں، وہیں اسلامی سلطنتوں کو دنیا نے قرآن کی آیات اور کاغذ پر بہتے الفاظ سے پہچانا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خطاطی نے کیسے صرف فن نہیں بلکہ سیاست، معیشت، مذہب اور تہذیب کو بھی متاثر کیا۔ اسلام کے آغاز میں ہی جب قرآن مجید نازل ہوا، عربوں نے سب سے پہلے لکھائی کو سنوارنا شروع کیا۔ کوئی تصاویر نہیں، کوئی مجسمہ نہیں، صرف لفظ، صرف کلام۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے ابتدائی دور میں خط کو عبادت سمجھا گیا۔ خط کو فن نہیں بلکہ ایمان کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ کوفی خط نے مساجد کی دیواروں کو سجایا اور یہی خط اسلام کی پہلی سلطنتوں کی پہچان بنا۔ جب اموی خلافت دمشق میں قائم ہوئی تو مسجدیں اور عمارتیں خطاطی سے بھر دی گئیں۔ دمشق کی عظیم جامع مسجد کے در و دیوار پر قرآن کی آیات کندہ کی گئیں۔ اس کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں بلکہ یہ ایک پیغام تھا کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد اللہ کے کلام پر ہے۔ اموی خلفاء نے خطاطی کو اپنی طاقت اور پہچان کا حصہ بنایا۔ جب عباسی خلافت بغداد میں قائم ہوئی تو خطاطی نے اپنی انتہا کو چھو لیا۔ بغداد میں بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم صرف سائنس اور فلسفے کا مرکز نہیں تھا بلکہ وہاں خطاط اپنے فن سے کتب خانے کے نسخے سنوارتے تھے۔ عباسی دور میں سلس اور نسخ خط نے جنم لیا۔ یہ خط نہ صرف کتابوں میں بلکہ سلطنت کے سکوں اور سرکاری فرمانوں میں بھی استعمال ہوتے، یعنی خطاطی صرف فن نہیں بلکہ حکومت کا حصہ بن چکی تھی۔ افریقہ میں فاطمی خلافت نے خطاطی کو مذہبی علامت بنا دیا۔ وہاں خطاطی صرف مساجد میں نہیں بلکہ سونے چاندی کے زیورات پر بھی کندہ کی جاتی۔ اس طرح اندلس یعنی اسپین کی اسلامی سلطنت نے یورپ کو حیران کر دیا۔ قرطبہ اور غرناطہ کی مساجد میں خطاطی نے آرکیٹیکچر کو زندہ کر دیا۔ یورپی سیاح لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی تحریری خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عثمانی ترکوں نے خطاطی کو ایک نئی جان دی۔ سلطان سلیمان اور دوسرے عثمانی خلفاء کے دور میں دیوانی خط پیدا ہوا۔ یہ خط بادشاہ کے فرمان، عدالت کے فیصلے اور سلطنت کے خطوط میں استعمال ہوتا، یعنی ایک قلم کا لکھا ہوا لفظ ایک فوجی حکم سے زیادہ طاقتور بن گیا۔ عثمانی مساجد جیسے سلیمانیہ مسجد اور بلو مسجد آج بھی اس عظیم روایت کا ثبوت ہے۔ خطاطی نے اسلامی سلطنتوں کو صرف خوبصورت نہیں بنایا بلکہ لوگوں کے ذہن اور دل بھی بدلے۔ ایک عام مسلمان بھی جب قرآن کو خوبصورت خط میں دیکھتا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ بازاروں کی کتب فروش، مدرسوں کے استاد، مسجدوں کے امام، سب کے پاس خطاطی کا اثر موجود تھا۔ خطاطی نے تعلیم، تجارت اور سیاست سب کو متاثر کیا۔ خطاطی نے اسلامی سلطنتوں کو طاقت اور شناخت دی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تاریخ تھی، یہ سیاست تھی، یہ ایمان تھا۔ آج جب ہم اپنی دیواروں پر خوبصورت خط دیکھتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہی خط کبھی اسلامی دنیا کی پہچان تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے اسلامی سلطنتیں تلوار سے نہیں، قلم اور خطاطی سے زندہ رہیں۔ پاکستان اور پوری مسلم دنیا میں آج بھی یہ روایت زندہ ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ایک لفظ، ایک قلم، ایک تحریر پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔